آج امریکہ میں ایک اہم دن ہے، وہ دن جب امریکی صدر کانگریس سے اسٹیٹ آف دا یونین نامی خطاب کرتے ہیں۔ اس سال کانگریس سے امریکی صدر کا یہ خطاب ایک ایسے وقت پر ہو رہا ہے جب بے روزگاری میں ہونے والی سست رفتار کمی صدر اوباما کے اس سال دوبارہ انتخاب کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہے۔ خود امریکی کانگریس کی کارکردگی کے لیے عوام کی پسندیدگی کا گراف انتہائی نیچے جا پہنچا ہے۔ اس سال صدر براک اوباما اس خطاب میں کیا کہیں گے، اس کی تفصیل تو کچھ گھنٹوں بعد امریکیوں سمیت پوری دنیا کو معلوم ہو جائے گی، لیکن اس کی ہائی لائٹس کی جانب وائٹ ہاؤس یا خود صدر اوباما پہلے ہی اشارہ کر چکے ہیں۔ اس کے مطابق اس سال کے خطاب کا مرکزی موضوع امریکہ کی معاشی صورتحال اور اس سے متاثر ہونے والا درمیانہ طبقہ ہوگا۔ صدر اوباما کے مطابق ان کے خطاب میں امریکہ میں مینوفیکچرنگ میں اضافے، غیر روایتی ذرائع سے توانائی کی پیداوار میں اضافہ اور امریکیوں کی تعلیم و تربیت کے مواقع میں اضافے کی تجاویز بھی شامل ہوں گی۔ ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں سے آگے۔ دنیا کے ہر ملک میں حکومت سازی کے مختلف مراحل ہوتے ہیں جن کی ابتدا ووٹوں کے اندراج سے ہوتی ہے۔ امریکی انتخابات کے رجسٹریشن کے مراحل کے سلسلے میں محمد آصف بتا رہے ہیں کہ سیاسی پارٹیز اور دیگر تنظیمیں اپنی حکمت عملی میں ووٹر رجسٹریشن کو کتنی اہمیت دیتی ہیں۔ ہر امریکی شہری جس کی عمر 18 سال یا اس سے زائد ہے حق رائے دہی استعمال کر سکتا ہے۔ امریکہ میں 2008 کے صدارتی انتخابات میں 63.6% اہل ووٹروں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ امریکہ کا انتخابی نظام بہت سے دوسرے ملکوں سے مختلف ہے۔ یہاں انتخابات وفاقی حکومت کے زیر نگرانی نہیں ہوتے۔ ووٹ کا حق ملک کے آئین میں دیا گیا ہے اور وفاقی قوانین کے مطابق ووٹر کی کم سے کم عمر 18 سال ہے، مگر ہر ریاست کو رجسٹریشن کے قوانین طے کرنے کا حق ہے۔ بعض ریاستوں میں لوگ الیکشن کے دن بھی رجسٹریشن کروا کر ووٹ ڈال سکتے ہیں، جبکہ بعض ریاستوں میں رجسٹریشن کی مدت انتخابات کے دن سے 15 یا 30 دن پہلے ختم ہو جاتی ہے۔ ریاستوں کے رہائش سے متعلق بھی قوانین ہیں جس سے یہ طے ہوتا ہے کہ کوئی وہاں ووٹ رجسٹر کر سکتا ہے یا نہیں۔ امریکہ کی دونوں بڑی پارٹیاں ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز ووٹروں کی رجسٹریشن کروا کر اپنا سائز بڑھاتی ہیں۔ ریاست میریلینڈ میں ڈیموکریٹک پارٹی کی رکن اینا ٹیلر کہتی ہیں کہ نئے ووٹر ڈھونڈنا اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ الیکشن کے دن پارٹی اراکین کو متحرک کرنا۔ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں سے رابطہ کریں اور انہیں ووٹ دینے کے لیے رجسٹر کریں۔ میریلینڈ سے ہی ریپبلکن پارٹی کے رکن فریڈ فلائشمین کہتے ہیں کہ دونوں پارٹیوں کے اقتدار میں آنے کے لیے رجسٹریشن بہت ضروری ہے۔ ریاست میریلینڈ میں چھوٹی پارٹی ہونے کے ناطے ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جتنے ووٹر رجسٹر کر سکیں کر لیں تاکہ ہم برابری کی سطح پر ڈیموکریٹس کا مقابلہ کر سکیں۔ بعض امریکی ریاستیں ووٹر کو یہ اجازت دیتی ہیں کہ وہ کسی ایک پارٹی کے ووٹر کے طور پر رجسٹر ہو سکے، جبکہ پرائمری انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے لیے بعض ریاستوں میں یہ ضروری ہے کہ ووٹر پارٹی وابستگی ظاہر کرے۔ اس مرحلے میں ہر پارٹی کے امیدوار کا انتخاب ہوتا ہے۔ دیگر ریاستوں میں آزاد ووٹر بھی اس مرحلے میں حصہ لے سکتے ہیں۔ ووٹر رجسٹریشن کے لیے اقلیتیں بھی مہم چلاتی ہیں۔ ایسا اس لیے کیا جاتا ہے کہ منتخب امیدواروں کو اقلیتوں کے مطالبات پتہ ہوں تاکہ وہ ان کا جواب دے سکیں۔ ریاست اوہایو کے ایک نئے رجسٹرڈ ووٹر زبدیہ ڈینیلز، یہ میرے لیے انتہائی اہم ہے کیونکہ میں افریقی نژاد ہوں۔ ہمارے لوگوں نے قربانیاں دیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے لوگ ووٹ ڈالیں کیونکہ یہ انتہائی اہم حق ہے۔ 1995 میں پاس ہونے والے ایک قانون کے مطابق ڈرائیورز لائسنس حاصل کرتے ہوئے ووٹ کے لیے بھی رجسٹر کیا جا سکتا ہے، اور بعض ریاستیں ووٹروں کو انٹرنیٹ کے ذریعے رجسٹریشن کی اجازت دیتی ہیں۔ مبصرین کہتے ہیں کہ اس ذریعے سے لوگوں کی انتخابات میں شمولیت میں اضافہ ہوگا اور امریکی جمہوریت پائیدار ہوگی۔ محمد عاطف، اردو VOA۔ امریکی نوجوان عموماً ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب زیادہ مائل ہیں۔ اس کا عملی اظہار سن 2008 میں اس وقت بھی ہوا جب نوجوانوں نے صدر براک اوباما کو اقتدار میں لانے میں ایک اہم کردار ادا کیا، لیکن اس سال ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے نوجوان بھی اپنے جذبات کا بھرپور اظہار کرتے دکھائی دے رہے ہیں، اور ریپبلکن صدارتی امیدوار رون پال کو نوجوانوں کی نمایاں حمایت مل رہی ہے۔ رضا نقوی بتا رہے ہیں کہ ریپبلکن پارٹی سے دلچسپی رکھنے والے نوجوان رون پال جیسے عمر رسیدہ امیدوار کی حمایت کیوں کر رہے ہیں۔ برائن پارکر واشنگٹن ڈی سی کے رہنے والے ہیں۔ وہ کالج کی تعلیم کر چکے ہیں اور اب ایک پروفیشنل ہیں۔ بظاہر وہ ایک عام امریکی نوجوان ہیں، لیکن 23 سالہ برائن اور اس کے دوستوں کے سیاسی خیالات میں کافی فرق ہے۔
ब्रायन रुकन कांग्रेस और सदारती नामजदगी के उम्मीदवार रॉन पॉल के हामियों के एक ग्रुप के सरबराह हैं। रॉन पॉल की तरह पार्कर एक लिबर्टेरियन है, यानी कि वो इंडिविजुअल फ्रीडम्स और हुकूमत के रियासत में बहुत कम किरदार के ख्वाह हैं। मुझे रॉन पॉल इसलिए पसंद है क्योंकि वो वाहिद कैंडिडेट हैं जो जानते हैं कि वो क्या बात कर रहे हैं और जो हमारे मुल्क को वाकई में ठीक करना चाहते हैं। बावजूद इसके कि रॉन पॉल 76 बरस के हैं, उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी में इस साल नौजवानों के सबसे ज्यादा वोट्स हासिल किए और एक हालिया जायजे के मुताबिक 18 से 34 साल रिपब्लिकन वोटर्स में से तकरीबन 25% रॉन पॉल की हिमायत करते हैं। हमारी कैंपेन तेजी से बढ़ रही है। हम इस मुल्क में शख्सी आज़ादी को दोबारा वापस लाएंगे। क्रिस्टीन ऑस्टिन जो एक टीचर हैं का कहना है कि रॉन पॉल का इंडिविजुअल फ्रीडम या शख्सी आज़ादी का पैगाम उनके लिए बहुत अहम है। रॉन पॉल एक ऐसे उम्मीदवार हैं जो हमारे लिए आज़ादियाँ चाहते हैं और इसके बारे में खुलकर बात करते हैं। हमारी पार्टी में अब कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता। रॉन पॉल के नौजवान हामी उनके जंग मुखालिफ और टैक्स मुखालिफ आइडियाज़ को भी पसंद करते हैं, लेकिन आखिर ये नौजवान वोटर्स हैं कौन? बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं, लेकिन हम रिसर्चर्स के लिए भी ये साफ जाहिर नहीं है। लेकिन गैलप पोल के एडिटर इन चीफ फ्रैंक न्यूपोर्ट का ये भी कहना है कि रॉन पॉल की खास बात है जो नौजवान वोटर्स को पसंद आई है। नौजवानों को रेबल्स पसंद हैं, ऐसे लोग जो मौजूदा सिस्टम से इख्तलाफ करते हैं। लेकिन फ्रैंक न्यूपोर्ट का ये भी कहना है कि ये लोग समझदारी से वोट देते हैं। ये नौजवान बगैर सोचे समझे ये नहीं कहेंगे कि हमें आज़ादी चाहिए। ये इश्यूज के बारे में जानते हैं और इन्होंने अपनी रिसर्च की हुई है। और ब्रायन पार्कर और उसके साथियों का कहना है कि रॉन पॉल वाहिद उम्मीदवार हैं जो असल में व्हाइट हाउस में तब्दीली ला सकते हैं। जूली एन मैकेलॉग के साथ रजा नकवी, उर्दू VOA। और अब ईरान, जिसके मुतनाज़ा जौहरी प्रोग्राम पर मगरबी ममालिक की तशवीश और इसके साथ कशीदगी मुसलसल बढ़ रही है। तेहरान की जानिब से यूरेनियम की अफसूदगी रोकने से इनकार के बाद अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका और यूरोपीय ममालिक की इसके खिलाफ कई इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगा चुके हैं और अब यूरोपीय यूनियन की जानिब से पाबंदियों की तवक्को की जा रही है। आलमी मीडिया और बैनुल अक़वामी उमूर के माहिरीन इस साल के दौरान इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ किसी मुमकिना कार्रवाई और इसके असरात के बारे में क़यास आराइयाँ कर रहे हैं। इधर वाशिंगटन में कुछ माहिरीन ओबामा इंतज़ामिया के ईरान के खिलाफ फ़ौजी कार्रवाई न करने के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। तफसीलात नदीम याकूब से। अमेरिका में रवां साल इंतखाबात का साल है और रिपब्लिकन पार्टी के ज़्यादातर मुमकिना सदारती उम्मीदवार अमेरिका और इसराइल के रवायती ताल्लुकात के हक़ में और ईरान के खिलाफ सख्त बयानात दे रहे हैं। मगर वाशिंगटन में कुछ माहिरीन ओबामा इंतज़ामिया की पॉलिसी को दुरुस्त मानते हैं। वो कहते हैं कि ईरान में किसी भी किस्म की फ़ौजी मदाखलत के नतीजे में जो हालात पैदा होंगे उनके आलमी सतह पर गहरे असरात मुरतब होंगे। वाशिंगटन के तहकीकी इदारे ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट से वाबस्ता तज्जियाकार ब्रूस राइडेल कहते हैं कि अगर इसराइल ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है तो वो अकेले ही करेगा, क्योंकि ओबामा इंतज़ामिया ईरान पर किसी इसराइली फ़ौजी कार्रवाई के हक़ में नहीं है। मेरा ख्याल है कि ओबामा इंतज़ामिया वाज़े अल्फाज में इसराइल को बता चुकी है कि अभी ईरान के खिलाफ फ़ौजी कार्रवाई का वक्त नहीं है। सिफारतकारी खुफिया कार्रवाइयों और पाबंदियों को असर दिखाने में कुछ वक्त लगेगा और मुझे नहीं लगता कि इंतज़ामिया को मुस्तक़बिल करीब में ये फ़िक्र होगी कि अब ये वक्त ख़त्म हो रहा है। गुज़श्ता एक साल के दौरान इसके एटमी प्रोग्राम की वजह से ईरान पर बैनुल-अक़वामी दबाव बढ़ा है और इक़्तिसादी पाबंदियों के असरात भी नुमायां हो रहे हैं। इसके बावजूद इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ फ़ौजी कार्रवाई के कितने इम्कानात मौजूद हैं? वाशिंगटन में दी अटलांटिक काउंसिल से मुंसलिक अमरीकी खारजा पॉलिसी की माहिर बारबरा स्लाविन। मैं इस बारे में इम्कानात की शरह तो नहीं बता सकती, मगर मेरी ख्वाहिश है कि ऐसा ना हो। हाल ही में इसराइली बयानात से लगता है कि ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी पाबंदियां जितनी बाअसर साबित हो रही हैं, इसराइल इससे कुछ हैरान है। ईरान में खुफिया कार्रवाइयों और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इक़्तिसादी पाबंदियों का असर ईरान के एटमी प्रोग्राम पर भी पड़ा है। हम तवक्को करते हैं कि इसराइल उन इक़दामात पर नज़र रखेगा जो अब कारगर साबित होते दिखाई दे रहे हैं। मगर कुछ माहिरीन जैसे ब्रूस राइडेल का ख्याल है कि चाहे इसराइल अपने तौर पर ही ईरान के खिलाफ कार्रवाई करे, आलमी सतह पर सबसे ज़्यादा रद्द-ए-अमल अमरीका के खिलाफ होगा।
ان کا خیال ہے کہ ایسے اقدام سے خاص طور پر افغانستان میں امریکہ کی مشکلات میں اضافہ ہوگا. Any strike on Iran is going to lead to Iran looking for ways to hit back at the United States. ایران پر کسی بھی حملے کی صورت میں وہ امریکہ پر حملے کے طریقے ڈھونڈے گا. اس کے لیے سب سے آسان افغانستان میں امریکہ کے لیے مشکلات پیدا کرنا ہوگا. امریکہ پہلے ہی وہاں انتہا پسند جنگجوؤں سے نمٹنے کی کوششوں میں اپنے تمام تر وسائل بروئے کار لا رہا ہے. اگر ایران امریکہ مخالف گروہوں کو امداد فراہم کرنا شروع کر دیتا ہے تو امریکہ کے لیے اس جنگ سے نکلنا مشکل ہو جائے گا. تو ایسے حملے کی صورت میں پاکستان اور افغانستان میں عدم استحکام بڑھے گا. ماہرین کا کہنا ہے کہ حالیہ چند سالوں میں خفیہ کارروائیوں کے نتیجے میں اسرائیل ایران کے کئی سرکردہ ایٹمی سائنسدانوں کو ہلاک اور سائبر حملوں کے ذریعے اس کے اہم کمپیوٹرز کو نقصان پہنچا چکا ہے، اور براہ راست فوجی کارروائی کی بجائے اسرائیل اور مغربی دنیا کو ایسی کارروائیوں اور اقتصادی پابندیوں کے ذریعے ہی دباؤ جاری رکھنا چاہیے. ندیم یعقوب، اردو VOA، واشنگٹن. یہاں پر ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم آپ کو ملوا رہے ہیں ایک ایسے امریکی بینڈ سے جو گزشتہ 60 برسوں سے اپنی مقبولیت برقرار رکھے ہوئے ہے.